بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے مرنے کے بعد زندہ ہونے سے متعلق دو واقعہ ذکر کیا گیا تھا، اور کچھ چند واقعات ہم اور بھی آپ کے سامنے ذکر کرنے والے ہیں، جس کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا ہے، اور قرآن میں اس کو بتا دیا گیا ہے کہ کئی ایک وہ تھے جن کو اللہ نے اسی دنیا میں مرنے کے بعد زندہ فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا یعنی زندہ کیا۔ پوچھا ان سے، کتنی مدت تجھ پہ گزری؟ کہنے لگا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈی کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ ایک واقعہ ہے جس کی جانب قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے کئی اقوال ہیں، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر تھے۔ حضرت عزیر جب ایک بستی پر سے گزرے تو وہ بستی جو ہے ایک دم گری پڑی تھی، یا اس کے افراد مرے پڑے ہوئیں گے، تو انہوں نے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ سب ختم ہو چکے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ ان کے دل میں یہ بات آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت طاری فرما دیا۔ حضرت عزیر نے جیسے یہ سوچا، ان کے اوپر بھی موت طاری ہو گئی، اور وہ 100 سال تک جو ہے مرے پڑے رہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ کیا، اور ان سے پوچھا کہ کتنے سال تک تم مرے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑے دن، یعنی چند گھنٹے جو ہے ہم جو ہے سوئے رہے یا مرے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا، بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ تم 100 سال تک جو ہے سوتے رہے۔ تو پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، اور دیکھو کہ تمہارا کھانا پینا یہ سب کچھ خراب بھی نہیں ہوا ہے، اور بالکل محفوظ موجود ہے۔ تو اس دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتا کا اس بات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھا کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب ہونے نہیں دیا، وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد عزیر کو زندہ فرمایا اور ان کے گدھا کو بھی زندہ فرمایا، تو وہ ہمارے آپ کو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہ ایک حصی واقعہ ہے جو کہ اس دنیا میں آنکھوں سے دیکھا گیا۔ اس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرے،
آپ پھر زندہ ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم سب کو مارنے کے بعد دوبارہ ایک بار زندہ کریں گے، اور ہم سب جو ہے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔